ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس لڑکی کے حسن کے چرچے ہر طرف مشہور تھے۔ اس لڑکی کے پاس اتنا حسن تھا کہ ہر کوئی اس کے حسن کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو اس لڑکی کے والدین نے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دی۔ وہ میاں بیوی شادی کے بعد بہت ہی خوش تھے۔ بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان کی شادی کو 12 سال گزر گئے، لیکن ان کو اولاد نہ ہوئی۔ جن لڑکیوں کی شادی اس لڑکی کی شادی سے بعد بھی ہوئی تھی، وہ لڑکیاں 3-4 بچوں کی مائیں بن چکی تھیں۔ یہ لڑکی یہ بات سوچ کر ہی بہت دکھی اور پریشان ہوا کرتی تھی کہ سب کے گھروں میں اولاد ہو رہی ہے، میرے گھر میں اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ شوہر نے بیوی کے بے شمار ٹیسٹ کروائے تھے، سب رپورٹس میں ایک ہی نقص آتا تھا۔ جب بھی رپورٹس کسی بھی ڈاکٹر کو چیک کروائی جاتی تھیں، سب ڈاکٹر یہ بات کہتے تھے کہ خاوند ٹھیک ہے، لیکن بہو کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ بہو کی 3 دیورانیاں اور جٹھانیاں تھیں۔ ان کی شادیاں بہو کی شادی سے بعد میں ہوئی تھیں۔ ان کے گھر بھی اولاد ہو گئی تھی، وہ بھی مائیں بن چکی تھیں، لیکن بہو ابھی تک بے اولاد تھی۔ بہو دن بدن احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ سسرال والے بہو کو ہر وقت طعنے دیتے تھے کہ کہاں سے بانجھ پن عورت ہمارے بیٹے کو مل گئی ہے۔ محلے کے دوسرے لوگ تو باتیں بناتے ہی تھے، بلکہ گھر والوں نے تو بہو کا جینا ہی حرام کیا ہوا تھا۔ جب بہو سے گھر والوں اور معاشرے کے لوگوں کی باتیں برداشت سے باہر ہو جاتی تھیں تو بہو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے جی بھر کر رو لیا کرتی تھی۔ اس طرح بہو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ بہو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتی تھی۔ بہو کو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین تھا کہ خدا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ کچھ عرصہ کے بعد شوہر کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے سے نواز دیا۔ اس دن کے بعد بہو کی ساس اور سسر نے بہو کا تو جینا ہی حرام کر دیا تھا۔ ساس بہو کو اکثر کہا کرتی تھی کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا اولاد سے محروم رہ رہا ہے۔ میرے خاندان میں ہر کسی کے گھر میں اولاد ہے، ہر کسی کے 3-3 4-4 بچے ہیں، تم کہاں ہمارے گھر میں منحوس آ گئی ہو؟ بہو کو شوہر کے علاوہ گھر میں کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ اب تو بات یہاں تک جا پہنچی تھی کہ گھر والے ہر وقت بہو کے خاوند کی دوسری شادی کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ سسر اور ساس کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارا بیٹا دوسری شادی کر لے تو اس کے گھر بھی اولاد ہو جائے گی۔ کسی تہوار پر سب بچے گھر میں جمع ہوئے تھے، بہو بھی بچوں کے ساتھ اپنا دل بہلا رہی تھی۔ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بہو کا سر چکرا گیا تو بہو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو ساس نے کہا، آج گھر میں سارے بچے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بے اولاد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے یہ بچوں کو دیکھ کر جلتی ہے، یہ بچوں سے حسد کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ آئے دن بیمار ہو جاتی ہے۔ لیکن بہو تو دل کی سخی تھی، وہ بچوں سے بہت ہی پیار کیا کرتی تھی۔ گھر والوں کو یہ باتیں بہو کا دل چیر دیتی تھیں۔ بہو یہ باتیں سن کر کئی گھنٹوں تک روتی رہتی تھی۔ ایک رات دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا
کہ ایک بار پھر ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ اگلی ہی صبح دونوں نے اپنے مکمل ٹیسٹ کروائے۔ جب رپورٹس آئیں، یہ رپورٹس ڈاکٹروں کو چیک کروائیں تو ڈاکٹروں نے کہا کہ خاوند بالکل ٹھیک ہے، بہو کے ٹیسٹ کی رپورٹس ٹھیک نہیں ہیں، بہو بے اولاد ہی رہے گی۔ اس دن کے بعد ساس نے بہو کا تو جینا ہی حرام کر دیا۔ ساس اپنے بیٹے کو کہتی تھی کہ اگر تم اس بانجھ پن عورت کی آس پر رہے تو ساری زندگی بے اولاد ہی رہو گے۔ خاوند بیوی سے بہت ہی پیار و محبت کرتا تھا۔ شوہر نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، سب گھر والوں نے بہو کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اس میں بہو کی کیا غلطی ہے؟ اولاد عطا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ بات سن کر ماں نے بیٹے کو کہا کہ تم تو بیوی کے غلام بن چکے ہو، تم کو چاہیے کہ اس بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لو، تم کو اولاد ہو جائے گی۔ ہماری یہ بہو بانجھ پن ہے، اس کو کبھی بھی اولاد نہیں ہوگی۔ بیٹے نے ماں کو کہا کہ امی جان، میرے نصیب میں اولاد ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے اسی بیوی سے اولاد عطا کر دے گا۔ ماں اور بیٹے کی باتیں سننے کے بعد بہو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہو بہت ہی زیادہ دکھی ہو گئی تھی۔ بہو اپنے آنسو روک نہ سکی۔ شوہر بیوی کو کافی دیر تک تسلیاں دیتا رہا کہ تم کیوں رو رہی ہو، خدا ہم کو ضرور اولاد دے گا۔ خاوند نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اپنی مخلوق کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سب باتیں کر کے خاوند کمرے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ہمسائی عورت ماں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ ساس نے اس عورت کے ساتھ بھی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ ہمسائی عورت نے کہا کہ فلاں جگہ ایک پیر بابا ہے، وہ دم بھی کرتا ہے اور دوائی بھی دیتا ہے، میرا تو اس پر پورا یقین ہے۔ ہمارے محلے کی کئی عورتوں کو اس پیر بابا کی دعا سے شفا ملی ہے، تم بھی اپنی بہو کو وہاں لے کر چلی جاؤ، اس پیر بابا کی دعا سے آپ کی بہو کو بھی اولاد ہو جائے گی، اس کی گود بھی ہری ہو جائے گی۔ ہمسائی عورت، خاوند اور ساس کمرے میں بہو کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے بہو کو ساری باتیں بتائیں کہ تم بھی اس پیر بابا کے پاس چلی جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم کو بھی اس پیر بابا کی دعا سے اولاد ہو جائے۔ لیکن بہو کسی بھی پیر بابا کے پاس جانے کو تیار نہ ہوئی، بہو نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں تو گھر والوں اور محلے والوں کے طعنے سن سن کر تھک ہار گئی ہوں، اب میری ہمت بھی جواب دے گئی ہے، میں لوگوں کے مزید طعنے نہیں سن سکتی ہوں، آپ کا دل کرتا ہے تو مجھے رکھیں ورنہ مجھے طلاق دے دیں۔ بہو کے منہ سے یہ باتیں کر کے تینوں ہی کمرے سے باہر آ کر گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ جب شوہر، ساس اور ہمسائی عورت بہو کے کمرے سے باہر چلے گئے تو بہو نے وضو کیا، جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ بہو نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کی، اے میرے رب، تو رحیم ہے، کریم ہے، تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے اولاد عطا کر دی، یا اللہ تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا کئی سالوں سے کھویا ہوا بیٹا واپس کر دیا، یا میرے خدا مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ بہو ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتی رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے بہو کی دعا کو قبول فرما لیا۔ چند دن گزرنے کے بعد بہو کو بھی حمل ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہو کو بھی اولاد کی امید لگا دی۔ ایک دن بہو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔
تو خاوند اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لیے لے کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر دونوں میاں اور بیوی بہت ہی خوش ہوئے۔ شوہر نے گھر آ کر اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری دی تو اس دن کے بعد بہو کی عزت گھر والوں کی نظر میں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہو کو بیٹا عطا کیا تو سب گھر والے بہت ہی خوش ہوئے۔ اس طرح میاں بیوی ہنسی خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔